जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबां खयाबां इरम देखते हैं। इस शेर की शरह में हम कलाम गालिब से सनद शायरी से तो पेश कर चुके कि उर्दू शायरी से भी हो गई और उनकी फारसी शायरी से भी हो गई। अब उनकी नसर से भी कुछ सनद लाई जाए ताकि मामला मजीद वाज़ेह हो जाए कि गालिब की मुराद क्या है। सिलसिले में आज हम पेश कर रहे हैं गालिब की नसर में से। गालिब की एक किताब है नामा गालिब। उस किताब में गालिब ने अशआर में से इस्तिंबात माना का तरीक बताया है कि किस तरीका से किसी भी शेर से माना अखज़ किया जा सकता है। इस किताब का पस मंज़र मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। 1857 का हंगामा जब शुरू हुआ तो गालिब मजबूरन घर में गोशा नशीन हो गए। किताबें खरीदने की उनको आदत नहीं थी। इस ज़माना गोशा नशीनी में उनके पास किताबें तो थी नहीं। एक दसातीर पढ़ी थी, एक बुरहान काते पढ़ी थी, तो उन्होंने उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। बुरहान काते दरअसल उर्दू फारसी की लुगत थी जिसे मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी सुम्मा दकनी ने 1651 में तसनीफ किया था। गालिब ने जब उसका मुताला शुरू किया तो उन्हें उसमें से अगलात नजर आने, बकौल उन्हीं के हजार हा अगलात, बयान, पोछ, इबारत, लग़्ज़। पढ़ते पढ़ते उन्होंने उस किताब पे तनकीदी नोट लिखने शुरू कर दिए। पढ़ते पढ़ते ये नोट्स एक रिसाले के बराबर हो गए तो उन्होंने इसको शाये करने का इरादा किया और 1862 में उसे काते बुरहान के नाम से छापा। ये किताब छपने की देर थी कि हिंदुस्तान भर से मौलवियों को आग लग गई। किसी ने भी ना सोचा कि गालिब ने उसमें कहा क्या है और गालिब उसमें से कौन सा असूल बयान कर रहे हैं कि उन्होंने तनकीद किस बेस पर की है। किसी ने ना सोचा। सबका मामला ये था कि जी मौलवी मोहम्मद हुसैन की जी बेइज्जती हो गई। मौलवी साहब तो जी इतने बड़े आलम थे, मौलवी साहब ये थे वो थे। 200 साल से ये किताब पढ़ी जा रही है, सब इस पर अंधा यकीन करते हैं। गालिब कौन होता है भाई? इस पूरी बहस में किसी ने भी ये ना देखा कि गालिब ने जो अगलात निकाली हैं वो वाकई हैं या नहीं है। सबका जोर बस यही था कि गालिब ने हिंदुस्तानियों की फारसी दानी पे शक क्यों किया, गालिब ने हिंदुस्तानियों को ये क्यों कह दिया, गालिब ने मौलवी मोहम्मद हुसैन को जनाब ये क्यों कह दिया। गालिब ने जो कुछ कहा वो अभी आप आगे सुन लेंगे और फिर इंसाफ भी कर लीजिएगा कि गालिब ने क्या कहा है। और ये मामला चलता रहा, बहसें छिड़ती रही। एक किताब, फिर उसके रद्द में जवाब, फिर उसके जवाबुल जवाब, फिर उसकी तरदीद में एक और किताब, यहाँ तक के गालिब वफात पा गया। मौलवियों ने उनको जिंदगी में ना बख्शा, उन पर हजार हा इल्ज़ाम लगाए गए। ये जो आज हम उनके बारे में सुनते हैं ना, गालिब दाहरी, मुल्हिद, फलां ढमका, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, शिया हो गए, फलां हो गए, ये सारे इल्ज़ामात उसी ज़माने में ईजाद हुए थे और तब से अब तक मशहूर चले आ रहे हैं। मौलवी जिसको गंदा कर दें फिर उसका क्या बचता है। सिर्फ इसी पर बस नहीं की। 15 फरवरी 1869 को गालिब फौत हुए और मार्च में एक रिसाला शाये हुआ बाल गोबंद। उस बाल गोबंद में गालिब का तारफ लिखा हुआ था कि सुन्नियों के घर में पैदा हुआ, फिर शिया हो गया, एक फिर अरसा हुआ इस्लाम तर्क करके फ्री मेसनरी हो गया था। उसने फ्री मेसन तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अंदाजा लगाए कि कोई भी मतलब ये फैशन आज का नहीं है कि कोई भी यहूदी एजेंट बन जाता है, कोई भी कादियानी हो जाता है। जब गालिब ने ये किताब लिखी तो गालिब के खिलाफ और बुरहान काते के हक में एक नाबीना मौलवी साहब थे, मिर्जा रहीम बेग। उन्होंने किताब लिख मारी साते बुरहान। और जैसा कि मौलवियों का तरीकाकार होता है, लंबी लंबी छड़नी, शोरा लंबे करते जाना, मौजू पे टिकना ना, इधर उधर की छोड़नी, वही बकवास उसने की हुई थी। तो गालिब ने उसके जवाब में ये रिसाला लिखा नामा गालिब, और उसमें उसे अपना मौक़िफ़ ज़रा आसान करके समझाने की कोशिश की। तो आइए मुलाहिज़ा करते हैं गालिब का मौक़िफ़ इस बाब में क्या है। फरमाते हैं, आब तर्जमा माँ का, हिंदी जिसकी पानी और बेमाना रौनक और लुत्फ भी आता है, और असलहा की तेज़ी और जवाहिर की सफाई को भी कहते हैं। दस्त तर्जमा यद है जिसकी हिंदी हाथ और बेमाना किस्म नौ और बेमाना मुस्नद भी मुस्तअमल है। हमको इस मकाम में आब बेमाना पानी और दस्त बेमाना हाथ और उसकी तरकीब यानी आब दस्त और उसके मकलूब यानी दस्त आब के बाब में कलाम है। आब दस्त बेहरकत व सकून मुआहिदा अमूमन तर्जमा गसाला यद है।
اور خصوصاً وضو کو کہتے ہیں۔ تعمیم کی سند میں استاد کا شعر: بے تکلف روب ساکی کن اگر دل خستہ، کعاب دست او شفا بخشے ہما بیمار ہاست۔ اور تخصیص کی سند میں نام حق کی ایک بیت ہے: آب دست و نماز باید کرد، دل مقام گداز باید کرد۔ عرف میں آب دست کس عضو کے غسالے کو کہتے ہیں؟ ہم تو اتنا پوچھ کر چپ ہو رہتے ہیں۔ پس آب دہ دست اور دست آب دہ کا معنی وضو کروانے والا اور ہاتھ دھلانے والا۔ آب بمعنی رونق اور دست بمعنی مسند کا یہاں ادخال محض جہل اور صرف احمال ہے۔ یہ تو میرا قول ہے کہ آب دہ دست رسالت رسول کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک بے ادب فقط آب دہ دست کہتا ہے اور ہم منہ تکتے ہیں۔ منشی سعادت علی کو نہ علم نہ فہم، اس نے اس قباحت کو نہ جانا۔ مرزا رحیم بیگ صاحب، افسوس کی بات ہے کہ تم نے اس بیان خاص میں قاطع برہان والے کے قول کو کیوں کر مانا؟ ہائے ہائے، سراسر بے پردہ اشرف الانبیاء علیہ وآلہ السلام کی تذلیل و توہین ہے۔ اور جو پیغمبر کو ایسا کہے وہ مجموع اہل اسلام کے نزدیک مرتد و مردود و بے دین ہے۔ بلکہ مخالفین بھی جو مسلمان اپنے پیغمبر کو برا کہے اس کو برا جانیں گے، یقین ہے۔ پس پیغمبر کا آب دہ دست نام رکھنے والا معرض لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ہے۔ خاقانی کے شعر لکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ شعر قطعبند اور اس کا پہلا شعر مجھ کو یاد ہے۔ پہلے پوچھتا ہوں کہ دست آب دہ کا فاعل اور شین کا مرجع تم نے کس کو ٹھہرایا؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان اس میں بے طریق مذکور یا مقدر کہاں پایا؟ جب اس مصرع کی روح سے دست آب دہ مجاورانش دست آب دہ پیغمبر کا نام قرار پایا تو دوسرے مصرع کے مطابق ارزن دہ برج کبوترانش ارزن دہ کا خطاب بھی حضرت پر صادق آیا۔ سبحان اللہ، جہاں مصطفیٰ و مجتبیٰ و رحمت للعالمین و خاتم المرسلین آپ کے القاب ہیں، وہاں آب دہ دست بھی آپ کا لقب ٹھہرایا۔ مرزا جی، میں ترک جاہل ہوں بجا ہے، اگر مجھ کو گالیاں از روئے عتاب دو گے، خدا کے واسطے پیغمبر کو کیا جواب دو گے؟ بندہ پرور، خاقانی کا شعر قطع بند ہے اور اس شعر کا پہلا شعر یہ ہے: روح از پے آب روئے خدرا، خلد از پے رنگ و بوئے خدرا، دست آب دہ مجاورانش، ارزن دہ برج کبوترانش۔ اوپر کے دونوں مصروں میں را کا لفظ زائد، پہلا مصرع تیسرے مصرع سے اور دوسرا مصرع چوتھے مصرع سے متعلق ہے۔ نثر اس کی فارسی میں یوں ہوتی ہے: روح از پے آب روئے خود، دست آب دہ مجاوران اوست، و خلد از پے رنگ و بوئے خود، ارزن دہ کبوتران اوست۔ یہ دونوں شعر کعبہ معظمہ کی تعریف میں ہیں اور دونوں شینوں کی ضمیر بطرف کعبہ راجع ہے۔ اس اظہار کی تصدیق تحفۃ العراقین سے کیجیے اور ہندی کی چیدی غالب سے سن لیجیے۔ روح اپنی افزائش آبرو کے واسطے وضو کا پانی دیتی ہے کعبے کے مجاوروں کو، اور خلد اخذ رنگ و بو کے واسطے دانہ کھلاتا ہے کعبے کے کبوتروں کو۔ وضو کو پانی دینا اور کبوتروں کو دانہ کھلانا ادنا خدمت ہے۔ خدا کے واسطے مخدوم کونین کو خادم کہنا مدح ہے یا مذمت ہے؟ معاذا خاقانی کے اس مصرع سے دست آب دہ پیغمبر کو سمجھنا بے اعتنائی اور غفلت ہے۔ خاقانی نے روح کو آب دست دہ کا فاعل مانا، تم نے پیغمبر کو مان اس فعل کا فاعل اور ایک فعل کا دو فاعل سے متعلق ہونا کیوں کر جائز جانا؟ قافلہ شد یعنی قافلہ رفت یعنی قافلہ سالار رفت یعنی رسول مقبول رحلت کرد، یہ کاف مال الف میں کلام اسی مستہن رسول کا ہے۔ دست آب دہ کی شرح میں تحقیر اور قافلہ شد میں استہزاء ہے۔ برہان قاطع والا اگر یہ قباحتیں نہیں سمجھا ہے تو احمق ہے، اور اگر سمجھ کر لکھتا ہے تو کافر مطلق ہے۔ اب میرے خونابہ دل کی روانی اور قلم کی خونابہ فشانی دیکھیے۔ تبصرہ مندرجہ حاشیہ ساتِ برہان کے حق میں کیا فرماتے ہو، اور اس فقرہ اخیر کو
کہ بعض در نشیب رقاقت سرانداختند. کس کا لکھا بتاتے ہو؟ سنو. فخر الفضلاء و ختم العلماء امیر الدولہ مولوی محمد فضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے رد عقائد وہابیہ میں بے زبان فارسی ایک رسالہ لکھا ہے اور اس عہد کے علماء کی اس پر مہریں ہیں. اس رسالے میں جناب مولوی صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ حضرت کو قوت مجامعت بہت تھی، حالانکہ یہ امر واقعی ہے، یا کہے کہ آپ کی ردا میلی ہے، اگرچہ اس وقت میں ہو، لیکن چونکہ ایک گناہ سوء ادب اور اہانت ہے، حاکم اہل اسلام کو چاہیے کہ اس قول کے قائل کو سزا دے، اور اگر حاکم سزا نہ دے تو اہل شہر پر عزل حکم واجب ہے، اور اگر اہل شہر ایسا نہ کریں تو وہ شہر دارالحرب ہے. پس بے موجب فتوی علماء اسلام فقرہ مذکورہ کا لکھنے والا کفر میں شداد سے اشد اور کذب میں مسلمہ کذاب سے سوا ہے. خیر، عقبہ میں وہ خالق کا مقہور اور دنیا میں خلق کا مطعون ہوگا، مجھ کو کیا ہے؟ مجھے تم پر ہنسی آتی ہے، بعض بات سمجھی نہیں جاتی ہے. خاقانی روح کو آب دست دہ مجاوران حرم کہتا ہے، تم کہتے ہو کہ خاقانی دست آب دہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. مولوی امام بخش نے تم کو بہت کچھ پڑھایا مگر طریقہ استنباط معنی نہ بتایا. میرے حق میں جو کہتے ہو خود بھی نہیں سمجھتے کہ کیا کہتے ہو. میں نے اس کے سوا کہ خاقانی بے طریقے تنزل گفتاست اور کیا کہا ہے جو مجھے برا کہتے ہو؟ وہ بھی شعر شرزہ غاب میں نہ دست آبدہ کے باب میں. اس نے جناب امیر المومنین کے واسطے ایک لفظ سہل سرسری لکھا، میں نے قبول نہ کیا اور اس کے قول کا تنزل ظاہر کر دیا. ان حضرت کو اس نے آبدہ دست یا دست آبدہ کہاں لکھا اور کیوں لکھتا؟ نہ احمق تھا نہ بے ادب. جب اس نے نہیں لکھا تو میں اس سے کیوں الجھوں اور کب الجھا؟ نہ کج فہموں نہ مغلوب الغضب. آبدہ دست کے پردے کھل گئے. بے اضافہ لفظ آخر دست بے معنی مسند نہ آئے گا. آبدہ دست ہاتھ دھلانے والا کہلائے گا. ہاں ایک طور ہے، تم نے اس کو اور طور سے لکھا ہے. میں بے طریقے ابلغ و آسن لکھتا ہوں، یعنی تخت اور اورنگ سلاطین کے جلوس کے واسطے اور وسادہ و مسند عمراء کے جلوس کے واسطے موضوع ہے. نظر اس اصل پر، سلطان کو زیب افزائے اورنگ بے اضافہ لفظ سلطنت اور امیر کو زینت بخش مسند بے افزائش لفظ امارت لکھو. انبیاء خصوصاً سید الانبیاء مسند پر کب بیٹھتے تھے؟ ان کے غلاموں کو امارت ننگ ہے اور زمزمہ الفقر و فخری بلند آہنگ ہے. میرے خداوند کا فرش حسیر نمد گلیم ردائے صحابہ سطح خاک. میں مومن مجرم اپنے اس خداوند کو جس کی شان میں یہ مصرع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اگرچہ مدح مجمل ہے لیکن قول فیصل ہے. آپ دہ دست و زینت بخش مسند کیوں کر سمجھوں؟ بلکہ مجموع اہل اسلام بشرط فہم صحیح اور طب سلیم گوارا نہ کریں گے کہ وہ صفت عام جو دنیا داروں کے واسطے ہے قبلہ دین و دنیا پر صادق آئی. دکنی اور اس کے فضلہ خار قابل خطاب نہیں. ایوہ الاخ المکرم فضلہ خار جواب ہے پس گردان جناب کا. یہ کلمہ مستوجہ بے اتاب نہیں. یقین ہے کہ آپ نے تو ازرو دلالت لفظ و معنی جان لیا ہوگا اور اس فقیر حقیر کو نظر بقومیت ترک و پیشہ آبائی سپاہ گری آسس المحققین خطاب دیا ہوگا. جاننا اس امر کا کہ آب دہ دست میں اگر آب سے پانی اور دست سے ہاتھ مراد لیں تو اس کو اس میں پیمبر سمجھنا کتنی بے ادبی ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے معنی رونق اور دست کو بے معنی مسند مانے تو بے الحاق لفظ نبوت و ہدایت حضرت کو اس ترکیب کا مشار الیہ سمجھنا کیسی بو العجبی ہے. آپ دہ دست و رونق بخش مسند صفت ہے عموماً منعمان مالدار کی. یہاں تک کہ اصطلاح سے تعریف کر سکتے ہیں صرافان و ساہوکاران بلاد و امصار کی. میں اب قطع کلام کرتا ہوں اور آپ کو بکمال تعظیم سلام کرتا ہوں. پیغمبر کی تحقیر کو مسلم رکھتے ہو تم جانو اور سید ابرار خاقانی پر بہتان کرتے ہو تم جانو اور وہ میدان مانا کا شاہ سوار ہے. مجھ کو جس قدر تم نے لکھا یا کوئی اور لکھ رہا ہے اگرچہ وہ سب لغو اور جھوٹ ہے
معقول اور راست نہیں، لیکن واللہ مجھ کو عرصہ محشر میں اس کی باز خواست نہیں۔ ز یمن عشق بے کونین صلح کل کر دے، تو خصم باش و زما دوستی تماشا کن۔